आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे ईरान में बसे ऐसे गांव और देहातों की जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। कंदवान, मासोला, पलगान, आबियाना गांव के कुदरती हसीन मनाजर से लेकर पर्शियन अम्पायर के 2600 साल कदीम तरीन गांव और देहात, ईरानी लोगों का कल्चर, यहाँ की तहजीब व स्पेशी खेती बाड़ी की फार्मिंग, ईरानी लोगों की खूबसूरत शादियाँ, नौरोज के सकाफती मेले से लेकर इब्नाए हुर्मस की तजारती बंदरगाह, दुनिया का गर्म तरीन रेगिस्तानी इलाका लू डेजर्ट, परसोपो फारस के शाही महल्ला, तेहरान, अस्फान और यज़्द के अहम तरीन सियाहती मकामात की भी आपको सैर करवाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, एंड तक इसको लाजमी वॉच करें। दोस्तों, मुल्के ईरान कभी अजीम सल्तनत फारस दी ग्रेट पर्शियन अम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी मुल्की सरहदें इराक, शाम, तुर्की, लिबनान, इसराइल, मिस्र, उर्दन, अफगानिस्तान से लेकर कुल 17 ममालिक तक फैली हुई थी, जिसको तब सार से आजम पर्शियन अम्पायर सल्तनत फारस का टाइटल भी दिया जाता था, जिसकी मुल्की सरहदें एशिया से लेकर यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। आज हम यहाँ के अहम तरीन सियाहती मकामात से लेकर यहाँ के खूबसूरत दही इलाकों का रुख भी करेंगे कि यहाँ के ईरानी लोग इन खूबसूरत पहाड़ी वादियों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। दोस्तों, मुल्के ईरान की मौजूदा ज्यादातर आबादी आज भी यहाँ के दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लेकर यहाँ के गांव और देहातों में ही आबाद है। यहाँ ये लोग ज़माने कदीम से हजारों सालों से जागरोस की इन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में अपने माल मेशी और भेड़ बकरियां चरवाया करते थे। मुल्के ईरान में जिंदगी के असरात 7000 साल पहले भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ तब इलामी सल्तनत के बशिंदों की हुक्मरानी हुआ करती थी। ईरान की इन पहाड़ी इलाकों में कदीम ईरानी लोग पहाड़ों में गारनुमा घर बनाकर रहाइश पजीर हुआ करते थे, जिसकी मिसाल आज भी यहाँ कंदवान नामी गांव है। ये गांव ईरान के सूबा आज़रबाईजान के मगरबी हिस्से में वाक़ई है, तबरेज से लगभग 60 किलोमीटर के फासले पर। ये सारा कंदवान नामी गांव इन पहाड़ों की चोटियों पर ही आबाद है, जहाँ कदीम ईरानी बशिंदों ने पहाड़ों की चट्टानों को तराश कर यहाँ गारनुमा घर बनाए थे। ज़माने कदीम से लेकर अब तक यहाँ कदीम ईरानी बशिंदे ही आबाद हैं। ये ईरानी बशिंदे यहाँ ज़राअत, गल्लाबानी, माल मेशी की फार्मिंग और दस्तकारी जैसे पेशों के साथ मुंसलिक हैं। हर साल हजारों की तादाद में गैर मुल्की सियाह भी इस कंदवान नामी गांव की सैर करने यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं ईरान के एक और तारीखी पलगान गांव की तरफ। ये गांव ईरानी सूबा कुर्दिस्तान में वाक़ई है, जो यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों के बीचों बीच आबाद है। ये गांव पहाड़ी ढलवानों पर सीढ़ी नुमा घरों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। पलगान गांव लगभग 5000 साल कदीम बताया जाता है। यहाँ जमाने कदीम से लेकर आज भी कदीम ईरानी बशिंदे यहाँ आबाद हैं। दोस्तों, ईरान के शहर अस्फहान के करीब आबियाना नामी एक तारीखी बस्ती भी यहाँ आबाद है, जहाँ घरों को ज़माने कदीम से लेकर अब तक सुरह मट्टी से ही तामीर किया जाता है। सुरह मट्टी के ये खूबसूरत घर अब इस बस्ती की पहचान है। ये गांव ज़माने कदीम में सल्तनत फारस और पर्शियन अम्पायर के ज़माने का बताया जाता है। आबियाना नामी बस्ती में बसने वाले ईरानी बशिंदे आज भी हजारों साल पुरानी तर्ज जिंदगी के हामिल यहाँ रवायती जिंदगी ही बसर करते हैं। यहाँ के लोग ज़राअत, गल्लाबानी, खेती बाड़ी में माहिर समझे जाते हैं। दोस्तों, ये सारा ईरानी हिता अपनी जियोग्राफी, कुदरती ज़खायर, तेल और गैस की दौलत से भी माला माल है। दोस्तों, मुल्के ईरान खलीज फार्स और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान वाक़ई है। इब्नाए हुर्मस की वजह से ईरान पूरी दुनिया में तेल की तजारत 5 मिनट में बंद कर सकता है। ये तंग समुद्री पट्टी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान वाक़ई है, जिसकी चौड़ाई 39 किलोमीटर है। ये इब्नाए हुर्मस एक अहम तजारती रास्ता है जो खलीज फार्स को खलीज ओमान और बहरे अरब से मिलाता है। पूरी दुनिया में 25% तेल की तजारत इसी इब्नाए हुर्मस के जरिए होती है। दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं दुनिया के उस गर्म तरीन इलाके में जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसको दश्ते लूत, सहराए लूत या लूत डेजर्ट भी बोलते हैं। दश्ते लूत ईरान के सूबा करमान, हरासान, सेसान और ईरानी बलोचिस्तान तक फैला हुआ है, जिसका कुल रकबा 51,800 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे में दुबई से भी बड़ा है। इस गर्म तरीन रेगिस्तानी इलाके में हर तरफ सुरख रेत के टीले और नमक की
مٹانے ہی نظر آتی ہیں۔ اس صحرا میں پاؤں رکھتے ہی جوتے اور گاڑیوں کے ٹائر تک جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل فونز اوور ہیٹنگ ہونے کی وجہ سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو ایران کے خوبصورت سرسبز پہاڑی علاقوں، یہاں کی حسین بلند پہاڑی وادیوں کی طرف لیے جاتے ہیں، جہاں کی صاف آب و ہوا ان جانوروں کے ساتھ یہاں خانہ بدوشی جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو ان ایرانی خانہ بدوش لوگوں کے پاس بے شمار قسم کی پہاڑی بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں، جہاں کے مقامی باشندے زیگروس کے پہاڑی علاقوں میں سارا دن اپنے مال مویشی چرواتے نظر آتے ہیں۔ یہاں کی پہاڑی بھیڑ بکریاں قد و قامت اور وزن میں کافی بڑی ہوتی ہیں، جن میں دودھ، اون، گوشت کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ سے یہاں کی مقامی خانہ بدوش ایرانی عورتیں روایتی اور پرانے اندازوں میں پنیر اور مکھن بھی تیار کرتی ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگ یہ پنیر، مکھن اور دودھ قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے اچھی تعداد میں زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ یہ ایرانی خانہ بدوش لوگ یہاں روایتی اندازوں میں کھانے بھی تیار کرتے ہیں، جو کھانے میں انتہائی لذیذ اور خوش ذائقہ سمجھے جاتے ہیں۔ دوستو ملک ایران کو مختلف قبائل کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں ایرانی، ترکمن، لر، بلوچ، آذری، ترکش، کرد اور تاجک نسل کے باشندے کافی بڑی تعداد میں آباد ہیں، جن میں ہر ایک قبیلہ اپنی الگ پہچان، الگ تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج رکھتا ہے۔ اب ہم آپ کو ایرانی لوگوں کی خوبصورت شادیاں بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے ایران کے لوگ دیہی سطح پر شادیاں کرتے ہیں۔ دوستو ملک ایران ایک ثقافتی روایات کے حامل ملک ہے، اس لیے یہاں کی شادیاں بھی قدیم ایرانی رسم و رواج اور یہاں کے عین کلچر کے مطابق انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ شادیوں میں یہ لوگ اپنے ثقافتی ملبوسات میں ہی تیار ہو کر آتے ہیں، جو کہ ان کے کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لوک موسیقی، لوک رقص یہاں خوب پیش کیے جاتے ہیں۔ ایرانی لوک رقص کے بغیر ان کی شادیاں ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ ایرانی شادیوں کے موقع پر تمام فیملی کے افراد ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اولڈ ٹریڈیشنل ایرانی ڈانس بھی کرتے ہیں، جو کہ انتہائی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ دوستو ایرانی عورتیں اپنے حسن کے معاملے میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے لمبے قد، لمبے بال، سیاہ آنکھیں ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ شادیوں میں آئی تمام ایرانی عورتیں اپنے ثقافتی ملبوسات میں ہی سج دج کر آتی ہیں۔ سونے کے مہنگے سے مہنگے زیورات، ہار اور سونے کے بیلٹ باندھنا ایرانی عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ ان ایرانی شادیوں کے موقع پر ہر طرف ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ شادیوں میں آئے تمام مہمانوں کی طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے خوب خاطر توازو بھی کی جاتی ہے، جس میں بکرے، دمبے کا گوشت، ایرانی بیف پلاؤ اور سیخ کباب یہ ایرانی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شادیوں میں یہ لوگ ایرانی قہوہ بھی شوق کے ساتھ پیتے ہیں۔ ایران کے ان دور دراز دیہی علاقوں میں یہ ایرانی شادیاں عموماً 4 روز لمبی چلتی ہیں، جو طرح طرح کی رسم و رواج پر محیط ہوتی ہیں۔ ایران میں لوگ زیادہ تر آپسی قبائل میں ہی شادیاں کرتے ہیں اور ان کی شادیاں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ دوستو یہ سارا ایرانی خطہ قدرت کے حسین مناظر سے بھرا پڑا ہے، جہاں کے دیہاتی لوگ ان خوبصورت پہاڑی علاقوں میں اپنی زندگی انتہائی سکون اور پیار سے بسر کرتے ہیں۔ موسم بہاراں، جشن بہاراں کی آمد کو لے کر ان دیہی علاقوں میں قدیم ایرانی ثقافتی تہوار اور میلے بھی لگائے جاتے ہیں۔ پہلگام نامی گاؤں کے باشندے ہزاروں سالہ پرانے نوروز کے ثقافتی میلے کو یہاں عید کے تہوار کی طرح مناتے ہیں۔
پہاڑوں کی ڈلوانوں پر بسے یہ گاؤں نوروز کے ثقافتی میلے میں ایک الگ منظر ہی پیش کرتے ہیں، جہاں تمام ایرانی لوگ، بچے بڑے، عورتیں گھروں کی چھتوں پر اپنے ثقافتی ملبوسات میں ملبوس ہو کر یہاں ڈف بجا کر خوب رقص بھی پیش کرتے ہیں۔ نوروز کا ثقافتی میلہ ہزاروں سالوں سے وسطی ایشیائی ممالک میں بھی خوب منایا جاتا ہے۔ یہ قدیم تہوار زرتشتی مذہب کے ماننے والے ستارہ پرست لوگوں کا قدیم تہوار سمجھا جاتا ہے، جو نئے سال کی خوشی میں موسم بہار کی آمد کو لے کر یہاں خوب منایا جاتا ہے۔ ہزاروں سالہ یہ قدیم ایرانی تہذیب کا ثقافتی تہوار مارچ کے مہینے میں پورے ایران میں خوب جوش و خروش کے ساتھ یہاں منایا جاتا ہے۔ دوستوں، موجودہ جنگی حالات کے دوران بھی ان پہاڑی علاقوں میں بسے ایرانی باشندے اپنی روزمرہ کی زندگی عام نارمل حالات میں بغیر کسی ڈر خوف کے بسر کر رہے ہیں۔ ایرانی لوگ زمانے قدیم سے ہی ایک نڈر اور بہادر قوم بھی تصور کی جاتی ہے، جس نے ہمیشہ ڈٹ کر دشمن قوتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایران کے ان دور دراز پہاڑی علاقوں میں بسنے والے ایرانی باشندے ہزاروں سالوں سے ہی یہاں کی خوبصورت پہاڑی وادیوں میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہاں یہ لوگ زمانے قدیم کی طرح آج بھی اپنا رہن سہن خانہ بدوش لوگوں کی طرح رکھتے ہیں۔ اپنے مال مویشی بھیڑ بکریوں کے ساتھ یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ انہی جانوروں کے ساتھ ٹینٹ یا خیمہ لگا کر یہ اپنا گزر بسر انہی جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر مقامی کسان ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ، مکھن، اون، گوشت، پنیر کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے اچھی تعداد میں زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں، بازار بھی سجائے جاتے ہیں، جہاں ایرانی دستکاری کی اشیاء جیسے کہ کارپٹ، قالینیں، ہاتھوں سے بنی شالیں، گھریلو اشیاء، پھل فروٹ، خشک میوہ کے سٹال بھی خوب سجائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ایرانی خطہ اپنی اہم جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہی مشہور ہے، جہاں پھل فروٹ کے بے شمار باغات، خشک میوہ جات، زعفران کی کاشتکاری اور دوسری زرعی اجناس بھی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ ایرانی لوگ انتہائی زیادہ خوش اخلاق، ملنسار بھی سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2025 میں لگ بھگ 6 لاکھ پاکستانیوں نے سیر و سیاحت کی نیت سے ایران کا رخ کیا تھا۔ دوستو، ایران کی زیادہ تر ملکی آبادی آج بھی یہاں کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں ہی آباد ہے، جہاں یہ لوگ آج بھی اپنے ایرانی کلچر، پرانی تہذیب و ثقافت کے حامل خانہ بدوشی جیسی زندگی ہی بسر کرتے ہیں۔ جہاں ان پہاڑی وادیوں میں قدرت کے قریب ایک حسین اور دلکش زندگی یہ ایرانی لوگ یہاں بسر کرتے ہیں۔ دوستو، ایران کی زیادہ تر ملکی آبادی آج بھی یہاں کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں ہی آباد ہے، جہاں یہ لوگ آج بھی اپنے ایرانی کلچر، پرانی تہذیب و ثقافت کے حامل خانہ بدوشی جیسی زندگی ہی بسر کرتے ہیں۔ جہاں ان پہاڑی وادیوں میں قدرت کے قریب ایک حسین اور دلکش زندگی یہ ایرانی لوگ یہاں بسر کرتے ہیں۔ دوستو، ملک ایران میں ہر سال مارچ اور اپریل کے مہینوں میں نوروز کے ثقافتی میلے کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کا رش سب سے زیادہ دیکھنے کو یہاں ملتا ہے۔ پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ نوروز کے ثقافتی میلے کو دیکھنے ملک ایران کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو ٹریول ٹو ایران ولیج لائف، یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید سیر و سیاحت کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔